اور شہید مطہری فرماتے ہیں یہی نمازی، یہی روزہ دار، یہی حاجی، یہی زائر، یہی عالم، یہی فقی، یہی مجتہد، یہ اگر غیر ذمہ دار ہیں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انسانیت کا ریلا اس نے روکا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لوگ اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ یزید انہیں کہہ رہا ہے حسین کے ساتھ نہ جاؤ، یزید پہ لعنت کرتے ہیں لوگ، لیکن حسین کا بھی ساتھ نہیں دینا۔ کیوں؟ امام حسین کو مقدسین نے روکا ہوا ہے۔ امام حسین کے ساتھ دینے والوں کو کیوں نہیں ساتھ دے رہے؟ چونکہ ایک غیر ذمہ دار اس شہر میں بیٹھا ہوا ہے، ایک غیر ذمہ دار اس شہر میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ عہد امیر المومنین کا ماجرا آپ کی خدمت میں بارہا بیان کیا ہے، نہج البلاغہ کے اندر بھی ہے، اس کے بارے میں خطبہ ہے۔ جنگ جمل میں امیر المومنین علیہ السلام نے، جنگ جمل بہت شروع میں، بہت جلدی امیر المومنین کی حکومت میں مضبوط و مستحکم ہونے سے پہلے ہی جنگ جمل شروع ہو گئی فوراً۔ ابھی مکمل طور پر مرکزی حکومت مسلط نہیں ہوئی تھی پورے علاقے کے اوپر، تمام حالات کے اوپر، کہ جنگ جمل شروع ہو گئی۔ اور جنگ جمل کے بانیوں نے اسی وجہ سے جلدی کی کہ ابھی امیر المومنین کا پورا طور پر ڈھانچہ حکومتی تشکیل نہیں پایا، کابینہ نہیں بنی، مختلف علاقوں کے اندر مناسب افراد کو والی و گورنر نہیں بنایا گیا، ابھی ذمہ داریاں نہیں صحیح طریقے سے متعین ہوئیں۔ ایک ابتدائی نوخیز زمانہ ہے، اور خصوصاً خلیفہ سوم کے قتل کے بعد آئے گا حمایت کے لیے یا جنگ کے لیے۔ امیر المومنین نے ایک بھاری وفد بنایا جس میں حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وفد کا سربراہ بنایا، اور ساتھ ہی عبداللہ ابن عباس جو بہت بڑی شخصیت اور امیر المومنین کے مشاور تھے، سیاسی مشاور، ان کو بھی ساتھ بھیجا۔ یہ بڑے چوٹی کی شخصیت تھی امیر المومنین کے ساتھ سیاسی اور اجتماعی لحاظ سے، انہیں بھیجا، ایک دو بندے اور ساتھ بھیجے، یہ وفد بھاری وفد کوفہ بھیجا کہ جلدی جا کر کوفہ سے لشکر تیار کر کے لائیں۔ اور والی کوفہ، گورنر کوفہ، جب انہیں جا کر کہا کہ امیر المومنین کا حکم ہے فوراً لشکر تیار کرو اور بھیجو، روانہ کرو بصرہ، تو والی کوفہ آئے اور آ کر مسجد کوفہ میں لوگوں کو جمع کر کے اور خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر کہا کہ خبردار کسی نے اس جنگ میں جانے کا ارادہ بھی کیا، اگر یہ جنگ نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، اور جو اس میں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، وہ بہت برا انسان ہوگا، اور بہترین انسان وہ ہے جو اس جنگ میں نہ جائے، اس سے بھی بڑا انسان وہ ہے جو جنگ کے لیے اٹھے بھی نہیں، اس سے بھی بڑا انسان ہے وہ جو سرے سے اٹھے ہی نہیں، جو لیٹا ہوا ہو، اور سب سے بہترین باتقوا وہ ہے جو سویا ہوا ہو۔ یہ خطبہ دے کے اتر گئے، اور امیر المومنین کے وفد نے پیغام بھیجا امیر المومنین کو کہ آپ کے نمائندے نے، نمائندہ ولی نے یہ کام کیا ہے۔ آج ولی فقی اور نمائندگان ولی فقی کا زمانہ ہے، اس وقت ولی معصوم اور نمائندگان ولی کا زمانہ تھا۔ امیر المومنین کا نمائندہ ہے، گورنر با اختیار، اور کہا کہ لشکر بھیجو، اور چڑھ کے تقریر کی اور کہا کہ خبردار کوئی یہاں سے کوفہ سے کوئی بھی نہیں جائے گا یہاں سے لڑنے کے لیے، نہیں گئے۔ بعد میں امام حسن علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں لوگوں کے سامنے دوبارہ تقریر کی، اور عبداللہ ابن عباس نے پھر کوفیوں کو تیار کیا، اور وہاں سے بالآخر ایک امیر المومنین کا کہ بقول کے ایک جنید جند نہیں، جند مانگی تھی، جنید آیا، جنید چھوٹی سی ٹولی، ایک ضعیف لاغر سی ٹولی وہاں سے امیر المومنین کے لیے روانہ ہوئی۔ خوب یہ کوفہ والوں کو کس نے روکا امیر المومنین کا ساتھ دینے سے؟ ایک مقدس مآب نے، کسی فاسد آدمی نے نہیں روکا، کسی مجرم نے نہیں روکا، بہت ہی پاکیزہ پرہیزگار مقدس ترین ہستی شخصیت، اس نے روکا کہ نہیں جانا تم۔ خود کو بھی نہیں ذمہ دار سمجھا کہ میں اس وقت میری یہ ذمہ داری بنتی ہے، میں حکومت کا حصہ بھی ہوں، اور دوسروں کو بھی روک دیا کہ آپ نے بھی نہیں جانا۔ شہید مطہری یہی سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں۔ آج بھی امت اسلامیہ
ملت پاکستان کس بند کے پیچھے رکی ہوئی ہے؟ جس طرح پانی ہے نا، کہیں ڈیم بناتے ہیں، بند باندھ دیتے ہیں، پیچھے بہت بڑا ریلا پانی کا رک جاتا ہے. جیسے تربیلا ڈیم ہے، جھیل دنیا کی بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے. اب اس کے پیچھے بہت کثیر فراوان مقدار میں پانی جمع ہے. کس وجہ سے؟ چونکہ آگے ایک بند بندھا ہوا ہے. اس بند نے یہ سارا پانی روکا ہوا ہے، جھیل بنا لی ہے. یہ رکی ہوئی قومیں اور رکے ہوئے پانی جس بند کے پیچھے رک جاتے ہیں وہ مجرمین نہیں ہوتے، وہ غیر ذمہ دار ہیں. شہید مطاری فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود کوئی ذمہ داری دوش پہ نہیں رکھتے اور غیر ذمہ دار ہیں، عہد نہیں ہے کوئی ان کا، اور اپنے بے عہد ہونے کے نتیجے میں دوسروں کو بھی بے عہدی اور بد عہدی میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس لیے لوگ بھی کچھ نہیں کرتے. امام خمینی نے آ کر جو اصل نبض پکڑی قوم کی، ملت کی، وہ کیا چیز تھی؟ کس چیز کی خلا کو امام نے پورا کیا؟ امام سے پہلے فقہا نہیں تھے، بڑے بڑے فقہا تھے، مجتہدین تھے. کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا غیبت کبریٰ میں، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب تشیع کے اندر اعلیٰ درجے کے چوٹی کے فقہا موجود نہ ہوں. صف اول کے فقہا موجود تھے، ہر عہد میں موجود تھے، ہر دور میں موجود تھے. لیکن انجماد تھا، جمود تھا، سکوت تھا، اور ان کی وجہ سے عوام میں بھی جمود تھا. عوام کو بھی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہم کیوں بولیں جب آگے راہبر نہیں بول رہا، جب آگے بڑی شخصیت نہیں بول رہی. امام نے آ کر اس طلسم کو توڑا، اس بے عہدی کو توڑ کر عہد کیا اپنے ذمے. امام خمینی کے ذمے کس نے یہ کام لگایا؟ کسی حکومت نے انہیں کہا، ملک کے اندر سے، ملک کے باہر سے کسی ایجنسی نے انہیں کہا؟ دین نے، اللہ نے، قرآن نے فرمایا یہ عہد ہے تمہارا، اور اس عہد کو تم نے وفا کر